بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ تھا اور اس کا فرسٹ ٹاپک تھا کلمہ شہادت. ارکان اسلام کے متعلق ہم نے پڑھا ہے. ارکان اسلام میں سب سے پہلا جو رکن ہے وہ کلمہ شہادت ہے. کلمہ شہادت کے کتنے حصے ہیں؟ 2. کلمہ شہادت کو ہم کتنے عقائد کا اقرار کرتے ہیں؟ 2. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کا. اور کلمہ شہادت کا ترجمہ اور کلمہ طیبہ آپ نے لکھنا پریکٹس کی ہے. اور ساتھ ہی اس کے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5. کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نماز. نماز کے متعلق جاننے سے پہلے ہم اس کے کچھ مسائل کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ایکسپلین کریں گے اور اس کے شارٹ کویسچن اور MCQs بک سے نوٹ ڈاؤن کریں گے. اس کے علاوہ جو ابھی لیکچر کے دوران میں آپ کو کویسچنس کرواؤں گی اس کو بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، کیونکہ نماز کے مسائل کو جانے بغیر ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. مطلب نماز پڑھنے سے پہلے جو ہمارے لوازمات ہیں ان کو ہم لوگوں نے دیکھنا ضروری ہے. ایسے نہیں کہ جیسے اب نماز کا ٹائم ہوا اور میں بغیر کسی وضو کیے، بغیر طہارت حاصل کیے ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اسلام انسان کو ہر لحاظ سے پاک و صاف دیکھنا چاہتا ہے. پاکیزگی اور صفائی کے لیے عربی میں طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی اور دوسری روحانی. اسلام نے ہر 2 طہارت پر زور دیا ہے. اسلام میں طہارت کی اس قدر اہمیت ہے کہ فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے اسی پر بحث ہوتی ہے، کیونکہ جب تک جسم اور لباس پاک نہ ہو عبادت بھی قبول نہیں کی جاتی ہے. طہارت کتنی قسم کی ہے؟ 2. ایک جسمانی اور دوسری روحانی. جسمانی یعنی جسم میں اگر کسی حصے میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے، اس کو حاجت ہے غسل کی اور اسے وضو کی حاجت ہے تو اس کو مطلب وہ کرے گا تو اس کی نماز قبول ہوگی. اور دوسری طہارت روحانی طہارت. روحانی طہارت یہ ہے کہ انسان دل سے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنائے. یہ نہیں کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لیا اور دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا. تو طہارت کتنی قسم کی ہوئی؟ 2 طرح کی، ایک جسمانی اور دوسری روحانی. منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس میں درس توحید کے بعد اولین ہدایت یہ ہے کہ طہارت کا مکمل اہتمام کیا جائے. یعنی سورۃ مدثر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں اور ان کو محبوب رکھتا ہے جو خوب پاک صاف رہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہارت و پاکیزگی کی بے نظیر مثال تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی طہارت کی انتہائی تاکید فرمائی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے طہارت آدھا ایمان ہے، یعنی جو صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد تو نظافت اور پاکیزگی پر ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ ان 70 نمازوں سے بہتر ہے جو مسواک کے بغیر پڑھی جائے گی. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا ہے. طہارت جسمانی اور روحانی ایک دوسرے کے لیے لازم المظلوم ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خلوص نیت، پابندی، عبادت اور ادائیگی حقوق کی تعلیم دی وہاں وضو اور غسل کے مسائل، ناخن تراشنے، بال منڈوانے، بال کتروانے کے احکام، لباس اور مکان کی صفائی، خوشبو لگانے اور مسواک کے فوائد کو بھی ذہن نشین کرایا. اب نجاست جو ہے، ناپاکی جو ہے وہ کیا ہے؟ نجاست کے معنی ہے گندگی اور ناپاکی. یہ طہارت کی ضد ہے. طہارت کی حقیقت طریقے اور اس کے احکام و مسائل جاننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے نجاست کی حقیقت اور اس کی قسمیں جان لی جائیں. نجاست حقیقی اور نجاست حکمی اس کی 2 اقسام ہیں. یعنی نجاست کی 2 اقسام کون سی ہیں؟ نجاست حقیقی اور نجاست حکمی. نجاست حقیقی سے مراد وہ محسوس غلاظت اور گندگی ہے جس سے انسان طبعی طور پر نفرت کرتا ہے اور اپنے جسم و لباس اور دوسری استعمال کی چیزوں کو بھی اس سے بچاتا ہے. شریعت نے بھی اس سے بچنے اور پاک رہنے کا حکم دیا ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، مینا، جانوروں کا خون، شراب وغیرہ. نجاست حکمی وہ ناپاک ہے جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت. نماز کے لیے ان دونوں نجاستوں سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. نجاست حکمیہ کی 2 اقسام ہیں.
چھوٹی نجاست کہتے ہیں اور ایک کچھ بڑی نجاست ہوتی ہے. چھوٹی جو ہے وہ حدث اصغر اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. اس نجاست سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے. مثلا پیشاب پخانہ کرنا یا ہوا خارج ہونا، اگر اس طرح کچھ ہے تو ہم سے وضو کرتے ہیں تو ہمیں پاکیزگی مل جاتی ہے. لیکن جو بڑی نجاست ہے اسے جنابت بھی کہتے ہیں. جنابت سے بدن غسل کرنے سے پاک ہوتا ہے. جنابت اس حالت کو کہتے ہیں جب منہ خارج ہو یا عورت سے مباشرت کی جائے. حدیث اکبر میں آدمی نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پاک چھو سکتا ہے، نہ زبانی تلاوت کر سکتا ہے، نہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے. ازواجی تعلقات کے بعد جو غسل ہے وہ ضروری ہے، اور اس کے بغیر انسان جو ہے پاک نہیں ہو سکتا. غسل کے بغیر نہ وہ قرآن کو چھو سکتا ہے، نہ وہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے بغیر پاکیزگی حاصل کیے. اور اب کچھ ایسی نجاست ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، ناپاکی کی حالت کو قرار دیا. اس کے لیے ہمیں وضو کی ضرورت ہوتی ہے اور غسل کی بھی ضرورت ہو جاتی ہے. جیسے کہ ہم لوگ ناپاک چیزیں کھائیں جو اسلام نے حرام کیا ہے، جانوروں کا گوشت جیسے پگ ہے. ہم لوگ ایسے جانور جو بغیر اللہ کے نام کے ذبح ہوا ہو یا اپنی موت وہ مر گیا ہو، بیمار روی کی حالت میں مرا ہے، اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے. اور اس کے ساتھ انسان کا پخانہ ہے، پیشاب ہے، اور چھوٹے بچوں کا ایون کہ پیشاب بھی اگر ہے لگ جاتا ہے باڈی کے ساتھ تو اس کے لیے ہمیں اپنی وہ جسم کا حصہ دھونا ضروری ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ہمیں ایسی ہوتا ہے کہ ہمیں غسل کی حاجت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. عورتوں کا جیسے پیریڈز کے بعد ان کا غسل لینا ضروری ہے. ان کا غسل کے بغیر وہ پاکیزگی حاصل کیے بغیر وہ نماز اور قرآن کو نہیں پڑھ سکتی ہیں. شراب ہے، شراب پینے کے بعد جیسے نشہ ور کوئی چیز ہم کھاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جو ہے غسل کرنا ضروری ہے، اپنا آپ کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے. ناپاک خون کوئی اگر جسم کے کسی حصے پر لگ گیا ہے، کوئی گندے پانی کے جیسے ہم چھینٹے کہتے ہیں، کوئی ناپاک چیز ہمارے کپڑوں پہ لگ گئی ہے، کپڑوں کو بھی اس کا یہ ہے کہ اگر کسی خاص حصے پہ لگی ہے تو اس کے لیے تو ہم اس جگہ کو 3 بار اگر پانی سے دھوتے ہیں تو وہ ہماری جو کپڑا ہے، جسم کا وہ حصہ ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. لیکن جیسے کچھ حالتیں ایسے بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں غسل جو ہے وہ ضروری ہے. وہ ناپاکی کی حالت میں آپ سے وضو کرو اور کہو کہ میں نماز پڑھ لوں تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے. اسپیشلی ہم فیمیلز کے لیے جو ہوتا ہے اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے لیے اگر اس کے علاوہ جیسے پانی کے گندے چھینٹے کپڑوں پہ پڑ گئے ہیں یا باڈی کے کسی حصے پہ مطلب لگ گئے ہیں، یا کوئی ناپاک کسی کا خون اگر لگ گیا جسم کے کسی حصے پہ، تو اس میں ہم اس جگہ کو 3 بار اگر پانی سے دھوتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے، وہ کپڑا بھی صاف ہو جاتا ہے. لیکن جیسے اب ایک پیریڈز کے بعد ہم فیمیلز کو اپنے باقاعدہ اپنا مطلب اس میں اس کا طریقہ ہے، جیسے استنجا کرنا ہے، پھر ہم نے وضو کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اپنا غسل کرنا ہے، پھر جا کے ہم پاک حالت میں آتے ہیں. اسلام میں طہارت حاصل کرنے اور نجاستوں سے دوری حاصل کرنے کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں: وضو، غسل اور تیمم. قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو چاہے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، تم میں سے کوئی شخص صفائے حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاکیزہ مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو. اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کی فضیلت و برکت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں قیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا. کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیسے؟ وہاں تو ساری دنیا کے انسان جمع ہوں گے. فرمایا، ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ پاؤں جگمگا رہے ہوں گے. اور ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. یعنی جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے. ابھی میں آپ کو وضو کا طریقہ بھی سارا بتاتی ہوں. لیکن اس میں کیا ہے، جیسے ہی ہم نے وضو کر لیا
تو اس کے بعد ہم نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے، کلمہ یعنی دوسرا کلمہ ہم نے پڑھنا ہے. جیسے ہم انگلی اٹھا کے کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد حدیث کے مطابق کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، اور وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات سے نوازا جاتا ہے، اور وضو سے سارے ہی بدن کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ وضو کرنے والا پہلے یہ نیت کرے کہ محض اللہ کی خوشی کی خاطر میں اپنا جو ہوں اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوں، اور اس میں ایک اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے آپ کو جو ہے وہ وضو کی نیت کرے گا. اور اس میں سب سے پہلے کیا ہے بسم اللہ پڑھی جائے گی، اور اس کی مسنون دعائیں بھی ہیں. پھر اس کے بعد ہاتھوں کو 3 بار جو ہے وہ آپ نے دھونا ہے. ہاتھ 3 بار دھونے کے بعد آپ نے جو ہے ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے کلی کرنی ہے. کلی کے ساتھ آپ نے مسواک اگر میسر ہے تو مسواک کر لیں، اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے اپنے دانتوں کو مطلب مل کے اس کو صاف کرنا ہے. اور آپ نے مطلب کلی اس طریقے سے کرنی ہے کہ حلق تک پانی جائے. اگر مطلب انسان کا روزہ ہے تو اس میں حلق سے نیچے پانی نہ جائے. اگر بعض دفعہ ہم کلی کرتے ہوئے پانی اندر چلا جاتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا پانی اندر نہ جائے. پھر ہمیں 3 بار اپنا جو ہے وہ فیس مطلب منہ دھونا ہے. اور کلی کرنے کے بعد آپ نے ناک میں 3 بار پانی ڈالنا ہے کہ ناک کا حصہ اندر تک مطلب جہاں تک پاسبل ہے وہ آپ کا گیلا ہو. اس کے بعد آپ نے اپنا منہ دھونا ہے. منہ دھونے کے بعد منہ بھی آپ نے ایسے دھونا، چہرہ ایسے دھوئیں گے کہ آپ کے چہرے پہ جو بھی بال ہے اس کی کوئی جگہ بھی خشک نہ رہے. جیسے اگر داڑھی ہے مردوں کی تو وہ خلا کریں گے کہ ان کی جڑ تک پانی ان کا اندر تک جائے گا. پھر کونیوں سمیت آپ نے جو بازو ہیں وہ دھونے ہیں 3 بار. اور پھر سر کا مسح کرنا ہے، اور پھر کانوں کا بھی مسح کرنا ہے، اور گردن کا بھی مسح کرنا ہے. یہ مسح جو ہے وہ مطلب اس طریقے سے ہوگا کہ آپ نے سر پہ سے ہاتھ کر کے تو پیچھے کانوں کی لو میں لگا کے، اور پیچھے جو گردن ہے اس کا بھی مسح آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے 3 بار جو ہے پاؤں ٹخنوں تک دھونے ہیں. یہ آپ کا وضو کا طریقہ ہو جائے گا. انشاءاللہ کلاس میں بھی میں آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ اس میں کر کے دکھاؤں گی. اور اس میں جو ہے وضو کے لیے اب یہ چیزیں جو ہیں ضروری ہیں. اب جسے ہم کہتے ہیں فرائض وضو، فرائض وضو کیا ہے کہ وضو کے 4 فرض ہیں. اگر وہ 4 فرض جو ہیں وہ اگر ہم لوگ نہیں کرتے ہیں تو ہمارا وضو بالکل نہیں ہوتا. باقی جو چیزیں وہ ہماری سنت میں آ جاتی ہیں. اگر وہ رہ بھی جاتی ہیں تو اس میں مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بھی ساتھ ہم نے کرنی ہے. اگر رہ بھی جاتی ہیں تو اس میں کوئی اتنا مذائقہ نہیں، لیکن یہ 4 فرائض اگر ہم نہیں پورے کرتے تو ہم وضو ہمارا مکمل نہیں ہوتا. وضو کے کتنے فرائض ہو گئے؟ 4. کون کون سے ہیں؟ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا، مطلب کہ پورا چہرہ دھونا جو ہے وہ آپ کا کیا ہے وضو کے فرائض میں آتا ہے. دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا آپ کے فرائض میں ہے، وضو کے فرائض میں. 4 سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت جو دھونا ہے وہ کیا ہے فرض میں آتا ہے. 4 فرائض کون کون سے ہیں؟ منہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک، بازو کو یعنی کونی تک دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، اور پاؤں کو ٹخنوں تک مطلب پورے پاؤں کو جو ٹخنے ہیں نا وہاں تک آپ نے دھونا. یہ آپ کے وضو کے فرائض ہیں. اب جیسے وضو کی سنتے ہیں، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 بار جو ہے وہ دھونا، مسواک کرنا، 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، ہر عضو 3 بار دھونا، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، ترتیب سے وضو کرنا، بہتر پیر اس طرح وضو کرنا کہ ہر عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھل جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ سنت کے اس میں آتی ہیں. لیکن اگر فرائض آپ کے رہ جاتے ہیں تو آپ کے 4 جو فرائض میں نے بھی بتائے ہیں وہ اگر رہ جاتے ہیں تو آپ کا وضو بالکل بھی نہیں ہوگا. ایسے ہی جیسے وضو جو ہے جو مکروہات ہے جس کی بنا پر وضو ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی وضو مکروہ ہو جاتا ہے، وہ کون سی جگہ ہے؟ ناپاک جگہ وضو کرنا، مطلب جو جگہ پاک نہیں ہے آپ اس جگہ پہ وضو کریں تو وہ وضو نہیں ہوگا. دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرنا، سنت کے خلاف وضو کرنا، اس سے وضو آپ کا نہیں ہوگا. اس لیے وضو کرتے وقت یکسوئی کے ساتھ ہم نے وضو کرنا ہے. اور جگہ کا پاک ہونا، اسپیشلی آپ نے یہ چیز بھی رکھنی ہے، جو
چیز آپ وضو کے لیے استعمال کر رہے ہیں برتن وہ بھی آپ کا پاک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ واش روم میں جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں جیسے لوٹا ہے کوئی ناپاک چیزیں اور ہے آپ اسی سے وضو کر رہے ہو تو یہ آپ کا وضو نہیں ہوگا. اور ایسی کچھ چیزیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی پخانہ یا پیشاب کی حاجت آتی ہے یا اس کا نکلنا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہوا کا نکلنا ریک جسے ہم کہتے ہیں ہوا گیس جیسے ہم اسے کہتے ہیں اس سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا, منہ بھر کے کہہ آنا, لیٹ کر یا سہارا لگا کر اگر آپ سو جاتے ہو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بیماری یا کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا, تو مجنون یا دیوانہ ہو جانا, نماز میں کہکا لگا کر ہنسنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. جیسے اب ہم نے اپنا وضو کیا, وضو کے بعد آپ نے استنجا کرنا ہے. جیسے غسل کی جب ہمیں ضرورت حاجت ہوتی ہے, استنجا کرنے کے بعد ہم نے صحیح طریقے سے اپنا وہ استنجا کیا ہے, اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد جب ہم لوگ غسل کریں گے, غسل کا بھی جو اسلامی طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگ اپنا جب وضو ہم لوگوں نے کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم نے اپنا غسل جب کرنا ہے, غسل کے 3 فرائض آتے ہیں. اس میں کیا ہے کہ آپ نے کلی کر لی اور اپنا جو پورا منہ جو حلق ہے اچھی طریقے سے دھو لیا, ناک پہ پانی ڈال لیا, سارے جسم پہ آپ نے جو پانی دائیں طرف 3 دفعہ ڈالنا ہے, 3 دفعہ آپ نے بائیں طرف ڈالنا ہے اور 3 بار پھر آپ سر پہ پانی ڈالنا ہے. اس کے بعد آپ جو شیمپو یوز کرتے ہیں, جو صابن ہے, جس طریقے سے آپ نے نہانا ہے آپ نہا سکتے ہیں. لیکن ہم نے یہ غسل کا جو سنت کا طریقہ وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم نے غسل کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے استنجا کرنا ہے. استنجا کرنے کے بعد جب ہماری وہ مطلب پاک حالت آ جاتی ہے اس کے بعد ہم نے وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد ہم نے اپنا غسل جو کرنا ہے وہ پہلے دائیں طرف 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے, پھر بائیں طرف 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے اور سر پہ 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے. اور کوئی جگہ کوئی حصہ ہمارا باڈی کا خشک نہ ہو, تو اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ جسم پاک ہو جاتا ہے. لیکن جیسے اب ہم لوگ شیمپو یہ صابن یوز کرتے ہیں وہ آپ اس کے بعد یوز کر سکتے ہیں جیسے مرضی, مطلب آپ نے جتنا بھی شیمپو یوز کرنا ہے, جیسے آپ نے اپنا صابن استعمال کرنا ہے وہ آپ لوگوں کا اپنا ہے. لیکن جو صحیح طریقہ کیا ہے کہ پانی ضرور بہانا ضروری ہے اور جسم کا کوئی حصہ آپ کو خشک نہیں رہنا چاہیے. اگر کوئی حصہ کوئی بال خشک رہ جاتا ہے تو اس سے آپ لوگوں کا غسل نہیں مکمل ہوگا. اور بیٹھ کر آپ نے غسل کرنا ہے, کھڑے ہو کر غسل نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ہمارے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے. تیمم کہتے ہیں کہ مٹی سے اپنے آپ کو پاک مٹی لے کر اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے. تو اس کو مطلب اگر پانی میسر نہیں ہے تو ہم اس کا مطلب پاک مٹی سے اپنے جو وضو کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں. لیکن اس صورت میں جب پانی میسر نہ ہو یا کوئی ایسی بیماری ہے جس سے آپ پانی میں ہاتھ نہیں لگا سکتے تو آپ تیمم کر کے اپنا جو ہے اپنی پاکیزگی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں تیمم کے جو فرائض کیا ہیں, خدا کی رضا کے لیے پاک ہونے کی نیت کرنا, دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مار کر پورے چہرے پر پھیرنا اور پھر دونوں ہاتھوں کو مٹی پہ مار کر کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر پھیرنا. یہ ہمارے اس کے جو ہے تیمم کے فرائض میں آ جاتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کیا ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے, جیسے ڈاکٹر نے کہا ہے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا, مطلب نہانا نہیں, باڈی پہ پانی نہیں لگنا چاہیے, تو اس صورت میں ہم لوگوں نے تیمم کرنا ہے. یا آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پانی میسر نہیں ہے یا کسی قوم کسی مطلب قومی خطرے کا کوئی اندیشہ ہے, دشمن سر پہ ہے, کوئی موذو جانور کا خطرہ ہے, پانی کم ہو رہا ہے, بھوک پیاس کی شدت زیادہ ہے, تو آپ اپنے آپ کو تیمم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. یعنی اب اس چیز سے کلیئر ہو گیا کہ سب سے پہلے نماز کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, طہارت کی ضرورت ہے. طہارت 2 طرح کی ہے, جسمانی اور روحانی, اور اس میں بھی ہم وضو بھی کریں گے, غسل بھی ہم نے کرنا. اس کے بعد ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. اب نماز جو ہے, نماز کی تعریف جیسے ہم کہتے ہیں نماز کیا ہے, نماز کس زبان کا لفظ ہے. نماز فارسی زبان کا لفظ ہے, عربی میں اس کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. کلمہ طیبہ کے بعد اسلام کا دوسرا رکن صلاۃ یعنی نماز ہے, جس کے لغوی معنی کسی کی طرف رخ کرنا, بڑھنا, دعا کرنا, قریب ہونا. قرآن کے اسلام میں نماز کے معنی خدا کی طرف متوجہ ہونا اور اس کی طرف بڑھنا, اس سے دعا کرنا اور اس سے انتہائی قریب ہونا. اصلاحی شریعت میں نماز عبادت کا ایک خاص طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو بتایا ہے. نماز اسلامی عبادت ہے اور ایک اہم ترین رکن ہے, جو امیر ہے, غریب ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, مرد, عورت, بیمار, تندرست, ہر ایک پر فرض ہے. مطلب نماز کے لیے کوئی قید نہیں ہے
صرف کیا ہے کہ بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے، اور 10 سال کے بچے کو کہتے ہیں مار کے نماز پڑھانی چاہیے، اور اس میں کیا ہے کہ ہر مطلب طبقے کا انسان جو ہے وہ نماز ہر حالت میں پڑھے گا، اور یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ نماز کب فرض ہوئی تھی؟ نماز شب معراج کے موقع پہ فرض ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں نماز جو تھی وہ جب شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ دیکھی، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں آپ کو نماز دی تھی۔ یعنی شب معراج کیا ہے؟ شب معراج کہتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 رجب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ ان کو معراج نصیب کی تھی۔ یعنی معراج کسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بلند مقام دیا تھا کہ وہ 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے تھے ایک رات میں، اور جنت دوزخ دیکھی تھی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے تحفے میں ان کو نمازیں دی تھیں۔ اب وہ نمازیں کتنی تھیں؟ اس میں جو مطلب ہسٹری کی بکس میں لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں دی تھیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ میری آپ کی امت جو ہے وہ اتنی نہیں پڑھ سکے گی، تو آپ بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے اور تھوڑی اس کی کمی کی گزارش کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر مطلب چکر میں 5 نمازیں کم ہوتی تھیں، اور کرتے کرتے 5 نمازیں جب رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مطلب اب برا لگتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں اور یہ 5 نمازوں کی تعداد بھی کم کروں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میرے ہاں یہ 5 نمازوں کا ثواب وہی 50 نمازوں کے برابر ہوگا۔ آج ہم پہ دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ مومن اور مسلمان جس عقیدے پر ایمان رکھتا ہے، نماز اس کا عملی اظہار، شہادت اور ثبوت ہے۔ نماز کی اس قدر اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ نماز مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے عبودیت اور بندگی کا اظہار ہے، اس کی مہربانیاں اور لاتعداد احسانات کا شکر ادا کرنا ہے، خالق کائنات کی حمد و ثنا ہے، اور اس کی عظمت و کبریائی اور توحید و یکتائی کا اقرار ہے۔ نماز ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملاً ہمیں کر کے دکھایا، اور خالق و مخلوق کے درمیان وابستگی کا ذریعہ ہے، اور بے قرار روح کو تسکین اور مایوس دل کو کی دعا ہے۔ نماز برائی سے روکتی ہے، دلوں میں خدا کی یاد پیدا کرتی ہے، اور مقصد حیات کا احساس دلاتی ہے۔ مطلب اس نماز پڑھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اور ہم لوگ دن میں 5 بار اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اور اپنے مائنڈ میں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اور قرآن مجید میں 700 سے زیادہ جو ہے نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک میں 700 سے زاہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، نماز کی تاکید کی ہے، یعنی 700 بار نماز کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، ترجمہ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو، یعنی رکوع کرو۔ اور ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے نماز جو ہے وہ پڑھنا بھی ہے، اور ساتھ کس طرح پڑھنی ہے کہ وقت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نماز کی بڑی تاکید ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارا سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر اختیار کیا۔ اور ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز یعنی کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ کفر اور مسلم کے درمیان، جو کافر اور مسلم کے درمیان جو فرق ڈالتی ہے وہ کون سی چیز ڈالتی ہے؟ نماز ڈالتی ہے۔ اب نماز کے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ شرائط نماز، مطلب کہ نماز کن حالات میں قبول ہوتی ہے، اس کے لیے کن چیزوں کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ شرائط نماز یعنی وہ چیزیں، وہ شرائط جن میں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، قبول نہیں ہوتی، یعنی شرائط نماز 7 ہیں۔ اگر نماز سے پہلے ان میں سے کوئی ایک شرط رہ جاتی ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ 7 شرائط کون سی ہیں؟ بدن کا پاک ہونا، یعنی جسم کے کسی حصے میں کوئی حقیقی نجاست ہے یا حکمی نجاست ہے، کوئی بھی کسی قسم کی کوئی نجاست ہے،
اور اس کو دور کرنا، مطلب اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کرے گا، وضو کیا تو وضو کرنا ہے، بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، یعنی اگر کپڑے پاک نہیں ہیں تو وہ نماز نہیں ہوگی، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی ناپاک جگہ پہ نماز نہیں ہوتی ہے، ستر کا چھپنا، ستر یعنی کہ آپ کا جسم کا حصہ، اس جو اللہ تعالیٰ نے ستر مردوں کا رکھا ہوا ہے، جو عورتوں کا رکھا ہوا ہے، وہ ستر اگر چھپا ہوا نہیں ہے، کپڑے اس میں لپٹا ہوا نہیں ہے اور بغیر لباس کے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوگی، سوائے اس کی کہ مجبوری کی حالت میں۔ نماز کا وقت ہونا، استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف رخ ہونا، نیت کرنا، یہ 7 چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ نماز کی شرائط ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی، 7 شرائط کون سی ہیں؟ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپنا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف رخ ہونا مطلب قبلہ روح ہونا، اور نیت کرنا۔ اور پھر اذان و اقامت ہوگی تو ہم نماز کا وقت ہوگا تو ہم نماز پڑھیں گے۔ اوقات نماز کے بغیر ہم کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز نہیں ہوگی، ہاں وہ قضائے نماز ہماری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ قضائے نماز یعنی جو ہماری نماز چھوٹ گئی ہے وہ ہم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک ہمیں حکم ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو۔ زوال کا وقت کسے کہتے ہیں؟ کہ جب سورج بالکل مطلب 12 بج جاتے ہیں اور وہ بالکل مڈ میں ہوتا ہے دن کے ٹائم، اس ٹائم ہم نے جو ہے کوئی قضا نماز، کوئی سجدہ ہم نے نہیں کرنا۔ اور پھر زوال کا ٹائم ایک جو غروب آفتاب کا ٹائم ہوتا ہے، جو مطلب مغرب کی نماز سے 20 منٹ پہلے، مطلب عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد مغرب کا جب ٹائم شروع ہونے والا ہوتا ہے تو 20 منٹ پہلے ہم نے کوئی نفل نماز، کوئی سجدہ نہیں کرنا ہے۔ نماز، اوقات نماز کا خیال رکھنا ہے۔ اب نمازیں کتنی فرض ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ 5 نمازیں کون سی ہیں؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب رکعت نماز کیا ہے کہ اب فجر میں کتنی ہماری رکعت ہیں؟ 4 ہیں، 2 سنت 2 فرض۔ اب یہاں پر ایک چیز اور میں مینشن کر لوں کہ کچھ لوگ اب جو ہے کہ جی سنت نہیں ہم نے پڑھنے، ہم نے نفل نہیں پڑھنے، تو اس میں نماز سے فرض ہوتے نماز ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چیز کہوں گی کہ بعض سنت ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کے لیے اس کو مطلب یہ کہا ہے کہ سنت نہ اگر ہم نہیں بھی پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کا وہ کیا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، جس میں سنت موقتہ بھی ہیں اور سنت غیر موقتہ بھی ہیں۔ سنت موقتہ یعنی وہ سنت جس کے کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اگر ہم وہ نہیں پڑھتے تو ہماری نماز نہیں ہوتی۔ سنت غیر موقتہ کون سے ہیں؟ کہ وہ سنت جو ہم کبھی پڑھ لیں تو ثواب ہے، اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم پہ کوئی گناہ، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہیں، اگر ہم 2 سنت فجر کی نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ ظہر کی کتنی رکعت ہیں؟ 12، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل۔ اب 4 سنت موقدہ ہیں اور 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت موقدہ ہیں، پھر 2 نفل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جیسے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جنہیں 4 سنت ظہر کی نہیں پڑھنی ہے، تو بچے اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اصل میں جو ہے 4 سنتیں غیر موقدہ ہیں، 4 فرض ہیں، 8 رکعت ہیں، ٹھیک ہے۔ عصر کی 4 سنتیں غیر موقدہ، ابھی وہی بتایا کہ وہ سنت جو غیر موقدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ سنت جس کو اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو ہم پہ ثواب ہے، اگر ہم نہیں پڑھتے تو ہمیں گناہ نہیں ہے، وہ عصر کے ہیں۔ عصر کے 4 سنت اگر ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اگر ہم لوگ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کو میں پھر کہوں گی کہ عادت نہیں بنانی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو سنت عصر کے 4 سنت پڑھتا ہے اسے پورے دن کے روزے کا ثواب ملتا ہے، اور جو عشاء کے 4 سنت پڑھتا ہے اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 7 رکعت ہیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل ہیں، 7 رکعت ہیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل ہیں۔ عشاء کی کتنی رکعت ہیں؟ 17 رکعت ہیں، 4 سنتیں غیر موقدہ، مطلب وہی کہ جو پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے نہ پڑھیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر واجب اور 2 نفل۔ عشاء کی کتنی رکعت ہے؟ 4 ہیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 وتر 2 نفل ہے۔ اور اس کو جیسے ہم لوگ شارٹ، جسے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی عشاء کی نماز ہے، جو ہم لوگ میکسیمم پڑھیں تو ہماری نماز ہو جاتی، اگر ہم لوگ پوری نماز پڑھتے ہیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے، اگر ہم لوگ شارٹ اس میں پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ہمیں ثواب ہو جاتا ہے، ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ 4 فرض 2 سنت 3 وتر۔
اگر ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں تب بھی ہماری عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانی کہ آپ نے کسی بھی صورت میں کہیں کہ جی میں نے تو پڑھنی ہی 4 فرض ہیں، 2 سنت 3 وتر پڑھنے ہیں، میں پوری نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اس سے بھی انسان گناہ اس کو ملتا ہے۔ ہاں آپ اپنا ویک میں 1 ٹائم، آپ 15 دن کے بعد مہینے میں 1 بار 2 بار اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں کہ آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ اگر آپ روز پوری نماز پڑھتے ہیں تو وہی بات ہے کہ اگر جو 4 سنت غیر موقتہ عشاء کے پڑھے گا تو پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو عصر کے 4 فرض پڑھتا ہے تو اس کو بھی پورے دن کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ نماز کی جو ٹوٹل جو رکعت ہیں وہ کتنی ہمارے پاس آتی ہیں؟ 4، اگر فجر کے ہم کرتے ہیں 4 ہیں، ظہر کی ہمارے پاس 12 ہیں، عصر کی 8 ہیں، مغرب کی 7 ہیں، اور عشاء کی 17 ہیں۔ تو ایک ٹوٹل کتنی رکعت ہمارے پاس بنتی ہیں؟ جیسے اب رکعت جو ہیں ٹوٹل یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی ٹوٹل رکعت ہماری بنتی ہیں 48۔ اور اب ان رکعت میں جو فرض ہیں 5 نمازوں میں فرض کی کل تعداد کتنی ہیں؟ 17 ہیں، یعنی 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض ہمارے عشاء کے۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنی رکعت آ جائیں گی؟ 17 جو ہوں گے فرض ہو جائیں گی، فرض کی رکعت ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 17، اور کل رکعت جو 5 نمازوں کی ہے وہ کتنی ہے؟ 48 ہے۔ اور ایسے ہی اجتماعی نمازوں کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے۔ اور جو نماز جو ہے وہ اس کا مردوں کو اسپیشلی مسجد میں جا کر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو مطلب لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ اپنی اس ثواب سے بھی محروم رہتے ہیں۔ اور نماز گھر میں ہو جاتی ہے، لیکن مردوں کے لیے جو اہتمام ہے وہ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باجماعت نماز مسجد میں پڑھنے کا بہت زیادہ ان کے احادیث موجود ہیں، اور جو لوگ باجماعت مسجد میں نماز کے لیے نہیں پہنچتے ہیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہو تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کہ اس میں کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ مردوں کے لیے اسپیشلی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے پڑھیں، عورت جو ہے وہ اول وقت میں اپنے گھر میں بھی اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ صحن سے بھی اچھی اس کی جو جگہ ہے وہ کمرہ، مطلب کہ بند جگہ جو ہے کہ جہاں پہ کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھے، وہاں پہ وہ اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور نماز کا طریقہ جو الحمدللہ ہم مسلمان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں نماز کا طریقہ ہمیں آتا ہے، اور اس میں جیسے اب قیام کسے کہتے ہیں، رکوع کیا ہوتا ہے، قعدہ کس کو کہتے ہیں، سجدہ کیا ہوتا ہے، یہ ڈیفینیشن بھی آئی تھنک آپ لوگوں کو آتی ہوگی۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ اپنے مطلب کسی سے اس سے پوچھیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، کہاں پہ کیا چیز پڑھتے ہیں، کیا چیز مکروہ ہے۔ یہ مسائل جو ہیں یہ ساتھ ساتھ اس کے آگے ایک لمبی ڈیٹیل بن جائے گی، اور ہم لوگوں نے اس کو مطلب جتنا ممکن ہو سکے ہم نے اس مسائل سے دور ہونا ہے، اور نماز کا صحیح طریقہ جو ہے اس کو ہم لوگوں نے اہتمام میں لے کر آنا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں آپ کو کلاس میں بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا مسائل اور بھی آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو نماز ہے اس میں جو دیگر نمازیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ 5 نمازوں کے علاوہ جو نمازیں مطلب ہم 5 نمازیں تو فرض ہیں۔ اب یہ جو نمازیں یہ نفلی نماز کہلاتی ہیں، جو بھی میں آپ کو اسکرین میں نظر آ رہی ہیں۔ نماز تہجد کسے کہتے ہیں، نماز جمعہ کیا ہے، نماز عیدین کیا ہے، نماز جنازہ کیا ہے، یہ نمازیں جو ہیں یہ نفلی نمازیں۔ نماز تہجد جیسے آپ کو پتہ ہے تہجد کی نماز کسے کہتے ہیں، جو ہم لوگ رات کے آخری پہر میں پڑھتے ہیں، اور یہ اس کے لیے جو ہے سونا مسٹ ہے، اور اس کے بعد اس کی رکعت جو ہے یہ نفلی نماز ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعت ہیں، کم سے کم 2 رکعت ہیں۔ اگر ہم 2 کر کے اس کو پڑھیں گے تو زیادہ سے زیادہ ہم 12 رکعت نفل نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رات کے آخری پہر میں مطلب پہلے آسمان پہ آتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ سے جو بھی دعا مانگتے ہیں ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ قرب الہی حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ نماز تہجد کے لیے اٹھنا، یعنی وہ اللہ کی محبت میں اٹھنا، وضو کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ نماز جمعہ جو ہے یہ جمعے کی نماز ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ گھر میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، اس میں ہم صرف ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نماز جمعہ کی جو رکعتیں وہ 14 رکعت ہوتی ہیں۔ اس میں 2 فرض جو ہیں وہ ہم لوگ جمعے کے پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، اور باقی 4 سنت غیر موقتہ جو ہیں ہم اس میں ایکسٹرا انکلوڈ کرتے ہیں، تو ہماری جمعے کی نماز ہوتی ہے۔
نماز عیدین سے مراد کون سی نماز ہے؟ جو عید کے دن پڑھی جاتی ہے. اب اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 2 عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ. جیسے ہم چھوٹی عید بڑی عید کہتے ہیں، تو اس کا نام ہے عید الفطر چھوٹی عید، اور عید الاضحیٰ بڑی عید ہے. عید الفطر جو ہے وہ ہم کب پڑھتے ہیں؟ جو رمضان کے بعد جو فرسٹ شوال کو جو عید ہوتی ہے اس کو ہم عید الفطر کہتے ہیں. یہ عید کی نماز یہ بھی باجماعت نماز ہے. اس کو ہم گھر میں اکیلے نہیں پڑھتے ہیں، اس کو باقاعدہ اہتمام کرتے ہیں. اس میں مین مقصد اجتماعی نماز ہم میں یہ پڑھتے ہیں. اور عید الاضحیٰ جو ہم بڑی عید مطلب جو 10 ذی الحج کو ہم بقرہ عید جس کو ہم کہتے ہیں اس میں ہم یہ نماز پڑھتے ہیں. اور نماز جنازہ یعنی کوئی شخص فوت ہو گیا ہے اس کی جو مغفرت کے لیے جو ہم نماز پڑھتے ہیں اسے نماز جنازہ کہتے ہیں. اب وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا؟ نماز جنازہ اس میں سجدہ نہیں ہوتا ہے. نماز کسوف کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی نفلی نماز ہے. اور نماز خسوف بھی نفلی نماز ہے. نماز استسقاء بھی نفلی نماز ہے. نماز کسوف سورج گرہن کے موقع پر یعنی سن ایکلپس لگا ہو تب ہم نے یہ نفل پڑھنے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو مطلب بارگاہ میں ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اس دوران ہم نے اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے. اور نماز خسوف چاند گرہن یعنی مون ایکلپس کے ٹائم ہم نے یہ نفل پڑھنے ہیں. یہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور یہاں پہ ایک چیز اور میں کلیئر کر دوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں جی یہ سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے، مون ایکلپس اینڈ سن ایکلپس جو ہے یہ ایک منحوسیت کی نشانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں خود اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کسوف کب پڑھتے ہیں؟ جب سورج گرہن لگا ہوتا ہے. اور نماز خسوف کب پڑھتے ہیں؟ جب چاند گرہن پر لگا ہوتا ہے. یہاں پر ایک چیز مینشن اپنا مطلب MCQ کے لیے میں آپ کو کہوں گی، جب کاف سے ہوگا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ سورج گرہن ہے. اور چے چاند ہے اور خے خسوف میں چے اور خے کے ساتھ جو ہوگا نا تو آپ سمجھ جانا کہ چاند گرہن کی نماز کا نام خسوف ہے. یعنی چاند اور خسوف خے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. نماز استسقاء کب پڑھی جاتی ہے؟ جب بارش کے لیے مطلب دعا کے لیے جو اجتماعی نماز پڑھی جاتی ہے نماز استسقاء کہتے ہیں. بارش کے لیے جو ہم مل کر اکٹھے پڑھتے ہیں تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ نماز استسقاء. یہ آپ کی نفلی نمازیں، اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی میں بتا رہی ہوں. اب نماز کے دوران جیسے ہم لوگ کہتے ہیں سجدہ سہو کسے کہتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ صلاۃ حاجت کیا ہے؟ سجدہ سہو اگر نماز کے دوران کوئی رکعت ہم سے بھول گئے ہیں، یا ہم لوگ نماز پڑھتے پڑھتے بھول گئے کہ ہم تیسری رکعت پہ تھے یا چوتھی پہ تھے، یا ہم نے کوئی تلاوت میں کوئی کمی پیشی کر دی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے ہمارے سجدہ سہو رکھا ہے. پہلے تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی کوئی رکعت رہ گئی ہے تو آپ دوبارہ وہ نماز وہ مطلب کہ وہ فرض ہے، سنت ہے، کچھ بھی ہو وہ آپ نے دوبارہ پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ کو ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ میں نے پڑھا تھا اور پھر کہتے ہو کہ نہیں پڑھا، کم مطلب اس میں ہے کہ نہیں پڑھا، تو اس میں سجدہ سہو کرنا آپ نے ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسی سلام پھیرا بغیر بات کیے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدہ سہو کی نیت کرنی ہے. سجدہ سہو کی نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے آپ نے سجدے میں جا کے 2 سجدے کرنے ہیں. اس کے بعد اتحیات پڑھ کے اور اتحیات سے لے کے ربی جلنی تک آپ نے پورا پڑھ کے آپ نے سلام پھیرنا ہے. یہاں پر سجدہ سہو ہو جائے گا. سجدہ تلاوت کیا ہوتا ہے؟ سجدہ تلاوت جو قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، ان آیات کو جب بھی ہم پڑھیں گے تو وہ ہم نے اس کے اوپر ایک سجدہ کرنا ہے. مطلب ایک آیت پڑھی ہے ہم نے، سجدہ تلاوت سجدہ آیت اگر ہم نے پڑھی ہے تو ہم نے اس کا ایک سجدہ کرنا ہے. ایسے قرآن پاک میں 14 آیات ایسی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد آپ پہ سجدہ لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. تو ہم وہ جو جب سجدہ تلاوت کریں گے تو اس کو ہم جب بھی ہم تلاوت کریں گے اس آیت کی تو ہم نے اس پہ جو ہے وہ سجدہ تلاوت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی نیت یہی ہے کہ میں سجدہ تلاوت کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ میرا خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر. جیسے ہم سجدہ ڈائریکٹ ہم سجدے پہ جائیں گے سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار پڑھ کے آپ نے اٹھ کے سلام پھیر لینا ہے. آپ کا جو ہوگا وہ سجدہ ایک سجدہ کاؤنٹ ہوگا. ایسے ہی آپ نے 14 سجدے کرنے ہیں. صلاۃ حاجت یعنی کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشانی درکار ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ صلاۃ حاجت پڑھنی ہے. صلاۃ حاجت کیا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت، میرا کام فلاں کام مطلب کوئی پریشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما، میرے حق میں جو بہتر ہے وہ ہو. تو آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنی. کچھ کوئی بھی آپ نے ہر رکعت میں کوئی بھی سورت تلاوت کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے صلاۃ حاجت کی دعا پڑھ سکتے ہیں. تو آپ کی وہ صلاۃ یعنی وہ جو نفلی نماز ہے وہ ہو جاتی ہے اور آپ کے لیے آسانی کا رستہ ہموار ہو جاتا ہے.
نیکسٹ ہمارا انشاءاللہ نماز کے فوائد ٹاپک ہوگا، اور اس کے ساتھ میں آپ کو بک کے شارٹ کویسچن اور MCQs کرواؤں گی. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے نماز کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں پڑھا ہے. اس میں جو مین جو کویسچنس تھے اس کو آپ نے رپیٹ کرنا ہے. نماز کی تعریف کیا ہے، نماز کب فرض ہوئی، نماز کے متعلق کوئی حدیث لکھیں، شرائط نماز کیا ہیں، اوقات نماز کیا ہے، رکعت نماز کیا ہے، کل رکعت کتنی ہیں، اور اجتماعی نمازوں کا ثواب کتنا ہے. یہ ہمارے مین آج کا جو تھے پوائنٹ تھے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ نماز کے فوائد کریں گے، تب ہمارا جا کے نماز کا پورا ٹاپک کمپلیٹ ہوگا. جزاک اللہ خیرن.